Talking of access and equity in the province of Balochistan, the next important area to recognize is the disaster risk reduction. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں، جو کہ سن 2009 کی تھی، اور کس وجہ سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برا ارتھ کویک آیا 2005 میں، جس نے آزاد جموں کشمیر اور جو ہمارا کے پی ہے، جو ہمارا صوبہ ہے، اس کو ہلا کر رکھ دیا، اور پنجاب کے بھی بہت سے حصوں کو افیکٹ کیا. تو اس کے بعد یہ ریئلائز کیا گیا کہ بھئی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر بھی زور دینے کی ضرورت ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ ایشو رہا ہے ایجوکیشن کے فورمز کا، ڈسپائٹ مینی ادر ڈیزاسٹرز اینڈ کانفلکٹ سچویشن، کسی بھی پروونس نے آج تک اسٹریم لائز نہیں کیا اور انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا اس کی پالیسی کو، جو کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر. کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشو تو ہے ایجوکیشن میں، صوبے جو ہمارے ڈفرینٹ ہیں وہ مختلف ڈیزاسٹرز کا شکار تو رہتے ہیں اور کانفلکٹس کا بھی شکار رہتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی جامع پالیسی کسی بھی صوبے نے وضع نہیں کی. اور کرنٹ ایفرٹس جو ہیں وہ ری ایکٹیو ہیں، یعنی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ میں پھر ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی بات کرتے ہیں. اور کس کے ساتھ ہے؟ ایکسٹرنل پارٹنرز، یعنی ڈونر ایجنسیز، وہ ایجنسیز جو آ کے ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں. این جی اوز ہیں، آکسفیم ہے، ڈیفڈ ہے جس کو ہم DFID کہتے ہیں، اس کے بعد اور ایسی آرگنائزیشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جو کہ آ کے کام کرتی ہے جب ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ ری ایکٹیو پروگرامز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. کرنٹ سچویشن کیا ہے جو ہم اب کے حالات دیکھتے ہیں سن 2016 کے اندر؟ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے صوبہ بلوچستان کی، اس میں 3 طرح کے ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ آتے رہے ہیں جن کے رسک کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو ارتھ کوئکس ہیں، اس کے بعد واٹر ریلیٹڈ ایمرجنسیز ہیں، اور کانفلکٹس ہیں جن کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے صوبے بھر کے اندر. سو یہ وہ ہے جو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک جیوگرافیکل ایشو یہ ہے کہ بلوچستان سیزمک زون کے اندر واقع ہے، اور اس کی ہسٹری ہے کہ یہاں پہ بہت سیریس ارتھ کویک آتے رہے ہیں، اور سب سے جو برا ارتھ کویک یہاں پہ آیا وہ 1935 میں آیا، یعنی 1935 کے اندر، جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی ہوئی. اور ریسنٹ ایئرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت برا ایک ارتھ کویک جو ہے وہ سن 2008 یعنی 2008 میں آیا، جس کی وجہ سے زیارت، پشین اور بولان جو ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو گئے تھے. فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. ان کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں، عوام الناس جو ہیں، ان کی جو کمیونٹیز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، ان کو شفٹ ہونا پڑتا ہے یا تو کسی بہتر مقام پہ جو کہ سیف ہو، یا ان کو شیلٹرز میں یعنی پناہ گاہیں جو ہیں ان میں یا کیمپس کے اندر پناہ لینی پڑتی ہے. اور پھر اس کا امپیکٹ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر آپ سے آپ کا گھر چلا جائے، آپ کو سامان اٹھا کے کہیں جانا پڑے، تو آپ کے بچے اسکول کیسے جا پائیں گے؟ Even if you are in an urban area, it is very difficult to manage such a migration. Even if you shift to a newer house, it is difficult. But imagine the people who have lost their houses and maybe lives of a few of their family members. ان کے لیے ان ڈیزاسٹرز کے بعد تعلیم جو ہے اس کا سوال شاید باقی ہی نہیں رہ جاتا. اور پھر اس طرح سے کہ اگر کمیونٹیز کے اندر بالکل بھی فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا نہ کی گئی ہوں اور اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہ وضع کی گئی ہو، اور اس وقت ہی جا کے وہ کمیونٹیز دوبارہ سے اس کو ریٹین کر پاتی ہیں، دوبارہ سے اس کو ریکنیکٹ کر پاتی ہیں اسکولوں کے ساتھ، جب وہ پرماننٹلی سیٹل ہو جاتے ہیں. دس مائٹ ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. پروونس نے 2 طرح کی ایکسٹریم سچویشنز دیکھی ہیں، اور وہ واٹر ریلیٹڈ کلائمیٹیز سے متعلق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈراٹ ہے، یعنی سوکھا جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب پانی کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1990 سے لے کے سن 2000 جو ہے اس کی جو ہے وہ سالوں تک جو ہے چلتا رہا. یعنی آلموسٹ 1 دہائی سے زیادہ سفر کیا ہے پاپولیشن نے سوکھے کی وجہ سے، اور اس کلائمیٹیز کی وجہ سے پھر لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے وہاں جہاں پانی کی اویلیبلٹی ہو، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی جو ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینشنٹ طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سویلائزیشنز ہمیشہ دریاؤں کے نزدیک آباد ہوتی رہیں. If we look even into the times of Alexander the Great یا چندرگپت موریہ، تو ہمیں جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہے وہ دریاؤں کے آس پاس نظر آتی ہے. تو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ جہاں کوئی دریا بہہ رہا ہے یا جہاں کوئی ندی ہے یا پانی کی ایک فیسلٹی ہے، وہاں وہ جو کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ کر گئی، اور پھر اچانک وہ پانی ان سے چلا جائے یا وہ پانی ختم ہو جائے، تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑے گا.
فلڈس اور ڈراٹس دونوں لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور افیکٹڈ ایریا سے جو پاپولیشن ہے وہ ہوم لیس بھی ہو جاتی ہے، ان کو مائگریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور بہت بری چیز ہے جو کہ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں۔ یعنی یقین کیجئے کہ اس کے پرابلمز ایسے ہیں کہ اگر ہم کرنٹ 2016 کے اندر سچویشن تھر کی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈراٹ کی وجہ سے کتنے بچے ہیں جو کہ شکار ہو رہے ہیں اموات کا، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور فلڈز کے ساتھ بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، جن کی وجہ سے مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکو سوشل پرابلمز جو کہ بچوں کو بری طرح افیکٹ کرتے ہیں، جو کہ ذہنی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے ہیں، فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں، زلزلے کی وجہ سے، پانی کے خوف سے، یہ سب چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ہوم لیسنس کی وجہ سے بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہر وقت یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں۔ سو ایسا دیکھا گیا ہے ان جگہوں پہ جہاں یہ تباہ کاریاں جو ہیں وہ آفات ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور پھر جو ایجوکیشن ہے افیکٹڈ ایریاز کے اندر ہم نے دیکھا کہ تقریباً بالکل ختم ہو گئی، بالکل ڈیمولش ہو گئی ان حالات کے اندر۔ تیسرا کریٹیکل ایشو صوبے کا جو ہے وہ ہم کانفلکٹس کا دیکھتے ہیں، اور وہ کانفلکٹس کیا ہیں کہ جنرل جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ ٹریولنگ کو بہت ان سیف بنا دیتی ہے۔ جس طرح ایک ٹرائبل بیلٹ رہی، یہاں پہ ہمارے پولیٹیکل کانفلکٹس رہے، جو وار لارڈز ہیں اور جو لوکل لارڈز ہیں ان کی بہت حکومت بلوچستان میں رہی اور ڈومیننٹ رہے کہ وہ لوگوں کو خود بھی سزائیں دیتے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا پچھلے سالوں میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پریشرز کی وجہ سے لوگوں کے لیے جو پھر ٹریول کرنا ہے وہ بھی بہت مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتی ہیں، کیونکہ پھر ان کے جو نمائندے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ٹریولنگ بھی ناممکن ہو جاتی ہے کانفلکٹڈ سچویشنز کے اندر۔ اور ایجوکیشن نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لاس سفر کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی اسٹرائکس ہوئیں، بہت سے ویل جیمز ہوئے، بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ شٹ آؤٹس کر دیے گئے فیکٹریز کو، ایسی فیسلٹیز کو جو حکومت کی تھی۔ اور پھر جب آپ دیکھیے کہ معاشی بدحالی آئے گی، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہوگا، اور اگر آپ خوف و ہراس کا شکار ہیں، آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو بھی آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیج پائیں گے پڑھنے کے لیے۔ ایک اور سچویشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کانفلکٹ سچویشن کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں انہیں مائگریٹ کرنا پڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو، اور کوئٹہ کی طرف جو ہے وہ لوگ چلے گئے، بچے ٹریول کر گئے۔ اور ٹارگیٹڈ فیملیز جو کہ آلریڈی بہت غریب تھیں وہ کسی طرح بھی ایجوکیشن کنٹینیو کرنے سے قاصر رہیں، کیونکہ ونس دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ دین دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکولس۔ بچے اور اسٹوڈنٹس اور ان کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں وہ سب ہمیں نظر آیا کہ خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ اور ٹیچرز کی جب ہم بات کریں تو ایسا نظر آیا کہ وہ اسکیئرڈ تھے، وہ ہراساں تھے شوٹرز سے، کڈنیپرز سے، کہ انہیں رینسم کے لیے اغوا نہ کر دیا جائے، اور پھر اوائڈ کرنے لگے اسکولوں میں جانے سے، اور ان کی جو ایبسنس ہے اس سے ایریگولیرٹی پیدا ہوئی، جس سے ایڈورسلی افیکٹ ہوئی کوالٹی آف ایجوکیشن۔ یعنی جہاں اسکول موجود بھی ہیں، اگر کوئی اور کلائمیٹک جو ہے وہ ڈیزاسٹر نہیں آیا اور کانفلکٹڈ سچویشن پیدا ہو گئی اور استاد جو ہیں وہ اسکولوں میں آنا بند کر دیں، تو پھر پورے کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن بھی ہم نے فیس کی ہے، بچے بھی اسکول جانے کو اوائڈ کرتے رہے، اور اس سچویشن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونٹیز کی اکانومی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور جو غربت ہے وہ بھی بڑھنے لگی۔